الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ باتیں سابقہ انبیاء یا اقوام کے تعلق سے باتیں چل رہی ہیں۔ حدیث نمبر ہے 3483۔ ابو موسیٰ عقبہ بیان کرتے ہیں، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان مما ادرک الناس من کلام النبوہ، کہ یقیناً لوگوں نے پچھلے پیغمبروں کے باتوں میں جو بات پائی ہے، کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو پچھلے پیغمبر گزرے، یعنی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں، تو ہر ایک کے تعلیمات تھے، دعوت تھی، تو کہہ رہا ہوں تمام لوگوں میں جو بات زیادہ لوگوں نے فوکس کی ہے لوگوں کی اصلاح کے لیے، وہ یہ تھا، کیا تھا؟ اذا لم تستحی فافعل ما شئت، کہ جب تمہارے اندر حیا نہیں رہ گئی، شرم نہیں رہ گئی، تو تم جو چاہو وہ کرو۔ یعنی سب نے تقریباً یہ تعلیم اپنی امت کو، اپنی قوم کو دیا کہ اپنی حیا اور اپنی شرم کو محفوظ رکھو۔ جس دن اس کا جنازہ پڑھ دیا گیا، اس دن پھر تمہیں منکرات سے، بے حیائی سے، فواحش سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ اور حقیقت میں حیا یہ ہماری فطرت میں ودیت کر دی گئی ہے۔ انسان حیا دار ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ جب وہ حیا کے خلاف کام کرنے لگتا ہے تو دھیرے دھیرے اس کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے۔ پھر وہی کام آپ دیکھیں گے حیا دار آدمی کرنے کے لیے سوچتا نہیں ہے، اور جس کے اندر حیا نہیں رہتی نا، وہ دھڑلے سے کام کرتا ہے۔ اچھا، یہ تمام انبیاء نے یہ تعلیم دی ہے کہ حیا دار بنو، حیا کا جنازہ مت نکالو۔ تمام انبیاء کی دعوت کا بنیادی مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کے بندوں کو دوسروں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لگایا جائے۔ سب کی بنیادی دعوت کا یہی مقصد تھا، اور انہی انبیاء نے یہ تعلیم دی کہ اگر حیا نہیں تو پھر تم آزاد ہو، جو چاہو وہ کرو۔ اور اگر آپ دیکھیں گے تو انسان کی فطرت میں حیا ہے کہ اگر وہ حیا دار رہے گا تو صرف ایک اللہ کی بندگی کرے گا، بہت سارے لوگوں کی بندگی وہ نہیں کرے گا۔ اب جو اس کے خلاف گیا تو گویا وہ حیا کے خلاف جا رہا ہے، اور جیسے اللہ کی بندگی سے نکلا نا، پھر وہ کتنوں کی بندگی کرے گا اس کا کوئی لیمٹ نہیں رہے گا۔ آپ دیکھ لیں، جو اللہ کے ساتھ یا اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی بندگی میں لگ گیا تو پھر پتہ نہیں کن کن کی وہ بندگی کرتا ہے، کتنے لوگوں کی بندگی کرتا ہے۔ یہ آپ دیکھیں تجربات کی دنیا میں۔ اسی طرح آپ دیکھیں انسان کی فطرت میں ہے، حیا میں سے ہے کہ وہ دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، یہ حیا والی بات ہے۔ لیکن ایک آدمی جب اس کے خلاف کام کرتا ہے نا، اس حیا کے خلاف چلتا ہے، پھر دھیرے دھیرے اس کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے۔ پھر وہ ایسا مانگنے والا پیشہ بن جاتا ہے نا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ ایک وہ آدمی جو حیا دار ہوتا ہے، وہ بھوکا رہنا گوارا کر لے گا، پیاسا رہنا گوارا کر لے گا۔ وہ ابو ہریرہ کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا اس سے پہلے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار بھوکے ہوئے، اور اتنی شدت سے بھوک کے پریشان ہو گئے، لیکن وہ کھل کر کسی سے کہہ نہیں پا رہے ہیں کہ صاحب مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کھلا دو، جبکہ شریعت میں اجازت ہے۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ حیا تھی۔ اب یہی حیا جب آدمی کے اندر ختم ہو جاتی ہے تو جہاں دیکھتا وہاں ہاتھ پھیلاتا ہے، جہاں جتنے مانگنے والے آپ دیکھتے ہیں وجہ کیا ہے؟ بھائی ایک آدمی جو ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے وہ نہیں پھیلاتا ہے، وہ حیا دار ہوتا ہے۔ اور ایک آدمی جس حیا کا جنازہ پڑھایا تو جس کے سامنے جہاں پھیلا دیا۔ انسان کی فطرت میں سے ہے، خاص کر عورتوں کی فطرت میں یا حیا میں سے ہے کہ وہ باپ پردہ رہے۔ آپ دیکھیں جو اس فطرت پر عمل کرتا ہے وہ عورتیں پردہ دار ہوتی ہے، بے پردہ ہو کر وہ گھر سے نکلنا ان کو گوارا نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر حیا چھپی ہوئی ہوتی ہے، حیا کے خلاف وہ نہیں چلتی۔ لیکن جو ہماری ماں بہنیں ماڈرن بن گئی، دوسروں کے پیچھے چلی گئی، پردے کو نکال کر پھینک دیا، اب ان کے اندر حیا نام کی کوئی چیز نہیں۔
وہ تو یہ فخر کرتی ہیں کہ ہمارے جسم پر جتنا کم کپڑا رہے گا اتنا ان کو ماڈرن سمجھا جائے گا۔ ایک عورت جو برقعے سے باہر نکلنا نہیں چاہتی وہ حیادار ہوتی ہے، اور وہی عورت جب حیا ختم کر دیتی ہے تو وہ ننگا بھی رہے اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے۔ تو یہ ہے کہ حیا اگر انسان کے اندر سے نکل گیا تو پھر وہ آزاد ہے، چاہے جھوٹ بولے چاہے چوری کرے، یہ سب حیا کا جنازہ پڑھانے کے بعد ہوگا۔ اور حیا دار آدمی رہے گا تو جھوٹ نہیں بولے گا، چوری نہیں کرے گا، سود نہیں کھائے گا۔ اسی لیے تمام انبیاء کرام نے اس پر زور دیا اپنی امت کو کہ حیا کو محفوظ رکھو۔ جس دن تمہارے اندر سے حیا گئی تو تم آزاد ہو جاؤ گے، جو چاہو گے وہ کرو گے، کوئی تمہیں روک نہیں پائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔